السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کی تفسیر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے ترجمہ کروں گا، اس کے بعد پھر تفسیر کروں گا، اس لیے ویڈیو آپ سب سے گزارش ہے کہ مکمل دیکھیں اور ضرور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسلمان چاہے امیر ہو، غریب ہو یا کسی بھی برادری سے ہو، تو برادری کے وجہ سے وہ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، برادری کے وجہ سے اس کا مرتبہ بلند نہیں ہو سکتا ہے، یا مالداری کے وجہ سے اس کا مرتبہ بلند نہیں ہو سکتا ہے۔ کس کے وجہ سے بلند ہو سکتا ہے؟ آئیے میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ترجمہ: اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، تو تمہاری جماعتیں اور قبیلے بنا دیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یقین مانو خدا دانا اور باخبر ہے۔ اب آئیے آپ حضرات کے سامنے تفسیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ انہی سے ان کی بیوی صاحبہ حضرت حوا کو پیدا کیا تھا، اور پھر انہی کے ذریعے سے نسل انسانی پھیلی۔ اسی طریقے سے ترمذی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نسب کا علم حاصل کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو۔ صلہ رحمی سے لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے، تمہارے مال اور تمہاری زندگی میں خدا برکت دے گا۔ اسی طریقے سے پھر فرمایا کہ حسب و نسب خدا کے یہاں نہیں چلتا، وہاں تو فضیلت، تقوی اور پرہیزگاری سے ملتی ہے۔ یعنی وہاں حسب و نسب اللہ کے یہاں نہیں چلے گا، وہاں اللہ کے یہاں جو قریب ہوگا اللہ کا، وہ قریب ہوگا جس کے اندر تقوی و پرہیزگاری زیادہ ہوگی۔ جس کے اندر تقوی ہوگا اللہ کا وہ اتنا محبوب ہوگا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ لوگوں نے کہا ہم یہ عام بات نہیں پوچھتے۔ فرمایا پھر سب سے زیادہ بزرگ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو خود نبی تھے، نبی زادے تھے، دادا بھی نبی تھے، پر دادا تو خلیل اللہ تھے۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں پوچھتے۔ پھر فرمایا پھر عرب کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو، ان کے جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں ممتاز تھے وہی اب اسلام میں بھی پسندیدہ ہے، جبکہ وہ علم دین کی سمجھ حاصل کر لے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خیال رکھو کہ تو کسی سرخ و سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، ہاں تقوی میں بڑھ جا تو فضیلت والا ہے۔ طبرانی میں ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے تم سب اولاد آدم ہو، اور خود حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگوں، اپنے باپ داداؤں کے نام پر فخر کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ریت کے برابر بھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ والے دن اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر فرمایا
کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی پوری حمد و ثنا بیان کیا اور فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے اسباب اور جاہلیت کی باپ داداؤں پر فخر کرنے کی رسم اب دور کر دی ہے. بس انسان دو ہی قسم کے ہیں، یا تو نیک کار پرہیزگار جو خدا کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، یا بدکار غیر متقی جو خدا کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہے. تو یہ میں نے مختصر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کی تفسیر کیا ہوں. اس ویڈیو کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.